أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الدین عند اللہ الاسلام. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو بلا شرکت غیر ساری کائنات کا موجد مدبر مالک آقا شہنشاہ حاکم حقیقی رب اور معبود برحق ہے. اسی نے ہم کو پیدا فرمایا، ایک بہترین مخلوق بنایا اور اپنی پیدا کردہ وسیع و عریض زمین کی خلافت کا تاج ہمارے سروں پر رکھا اور ہماری زندگی کا ایک اعلیٰ و عرفہ مقصد بھی متعین فرمایا. اس اعلیٰ و عرفہ مقصد زندگی سے آگاہ کرنے کے لیے، واقف کرانے کے لیے وہی و رسالت کا نظام ہدایت مقرر فرمایا. چنانچہ یہ نظام ہدایت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہوتا ہے. بے شمار سلامتیاں، رحمتیں، برکتیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے سے ساری عالم انسانیت کو قیامت تک کے لیے ایک نہایت درجہ کامل ترین اور پاکیزہ ترین ضابطۂ حیات، طریق زندگی، نصاب انسانیت، نصاب شرافت، نصاب بندگی بشکل اسلام نصیب فرمایا گیا. عزیزان محترم، قابل احترام علماء کرام، وہ قابل احترام ذمہ داران جمعیت، وہ معزز مہمان، وہ قابل صد قدر جو ہے نوجوانوں، جیسا کہ ابھی آپ ایک پرمغز جو ہے خطاب سماعت فرما رہے تھے. اب اس سلسلے میں مجھے وہ باتیں کو اعادہ کرنا نہیں ہے، لیکن اتنا چند منٹ آپ کے سامنے کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. وہ یہ کہ ہم جس دین کے علمبردار ہیں وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک نظام توحید رسالت آخرت کی بنیادوں پر تشکیل دیا ہوا ایک نظام عبادات ہے جس کی پابندی کرنا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ. اور دوسرا ایک نظام معیشت ہے، نظام معاشرت ہے، نظام معاملات ہے، نظام اخلاقیات ہے، نظام سیاسیات ہے، نظام تہذیب و تمدن ہے. الغرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام ہماری کامل رہنمائی نہ کرتا ہو. یہ خرابیاں جو معاشرے میں ہمارے پیدا ہو گئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو ایک مخصوص مراسم کے مجموعے کا نام سمجھ لیے ہیں، حالانکہ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک دعوت ہے، ایک تحریک ہے. اور اسلام کو آپ مجھے اجازت دیجئے یہ کہنے کی کہ ہم اسلام کو ایک نظام عبادات کی حد تک کی قبول کیے ہیں، مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے ہم قبول نہیں کیے ہیں. بس نماز کی پابندی کر لیے، کچھ روزے رکھ لیے، حج کر لیے، زکوٰۃ دے لیے، کچھ حلال حرام کی. یہ تو ایک تحریک ہے، ایک دعوت ہے، ایک نظام زندگی ہے، نظام فکر و عمل ہے، اس کی ہم کو پیروی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. ارے اے لوگو، تم اس کی اتباع کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف نازل فرمایا گیا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو سرپرست، اولیاء، پیشوا، امام، قائد مت بناؤ.
قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت کو جو ہے مانتے ہو۔ تو عزیزان محترم، اس بات کی کوشش کیجئے کہ دین کا علم حاصل کرے اور ایک ایک گھر مکتب بن جائے، اور ہمارے دین کے تقاضے کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہم کو کس طرح سے ایک اسلامی نظام معاشرت وجود میں لانا ہے، اس کے تمام معلومات جو ہے حاصل کریں، اس سے بحسن خوبی بہرہ مند ہو جائیں، تو یقیناً یہ تمام جو خرابیاں جیسا کہ بیان کیے گئے ہیں وہ رفع و دفع ہو جائیں گے۔ زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد کی تکمیل میں ہم کو ہمارا حال کیا ہے؟ ایک دین کے چند باتوں پر عمل کرنا اور چند باتوں کا انکار کرنا۔ دیکھیے قرآن خود کہتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، ارے کتاب کے ایک حصے پر ایمان اور ایک حصے کا انکار۔ دیکھیے کہ ہمارے تقاریب ایک ناسور بنے ہوئے ہیں، وہی جو ہے رکاوٹ بن رہے ہیں تاخیر میں۔ آپ کو ایک دلچسپ قصہ میں آپ کو سناؤں گا۔ تو ایک ہمارے رفیق اچھے دیندار ہیں، لڑکی کے ماموں ہیں، ایک خطبے نکاح کے لیے بلائے، اس سے پہلے بھی بلائے تو وقت کی بڑی پابندی کرے اور تمام چیزوں کو اچھا ملحوظ رکھے شریعت کی، اور اب کے گئے کب تک پہنچنا بھائی جان؟ 9 بجے پہنچے تو 11 بجے تشریف لائے دلہے میں، اور آدھا گھنٹہ باہر کھڑے رہے، ناچ کود ہوا۔ 11:30 کو شادی خانے میں جو ہے خدم رنجہ فرمائے مجاہد ملت جو ہے۔ اب اس کے بعد جناب نکاح کی کاروائی ہوئی، 12 بجے خطبے نکاح ہوا۔ تو اس سے پہلے میں بات کیا دلہن کے جو ہے سرپرستوں سے، تو انہوں بولے مول صاحب یہ رشتہ ہم توڑ دینا چاہ رہے تھے، لیکن کیا کرنا، بہت سارے لوگ مجبور کر جان دو مول صاحب، برداشت کر لو، لڑکا اچھا ہے، بعد میں سنبھال لو، بعد میں اس کی تربیت کر لو۔ تو یعنی ایک پیکولر ٹائپ کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اتنی حیرت ہوئی، دلہن کے جو ہے والد نے مجھ سے کہا کہ ایک دن پہلے آئے مول صاحب ہمارے پاس، مغرب کو آنے کا وعدہ کیے، 1 بجے رات کو آئے اور 4 بجے رات کو واپس گئے۔ پورا ان کو جگہ کے ان کو مزمحل کر دیے۔ اب یہ بھی حکم دے کے گئے کہ آپ لڑکی کو جب لائیں گے کل جو ہے نکاح کے لیے شادی خانے میں، تو فلاں بیوٹی پارلر میں اس کا میک اپ کرا کے لانا، نہیں تو ہم داخل ہونے نہیں دیں گے۔ ذرا غور کیجیے، بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ بیوٹی پارلر کو بھی لے جانا اور پھر ان کے نشاندہی کیے ہوئے بیوٹی پارلر میں لے جانا، وہاں سے میک اپ کرا کے لانا، تو ہم ایکسیپٹ کریں گے۔ بیچارے آنکھوں میں آنسو لا لیے، اور شادی بیٹی کی ہو رہی ہے لیکن جو ہے انتہائی غمزدہ افسردہ ہیں، اور بولے کہ میں توڑ دے رہا تھا مول صاحب، ختم کر دے رہا تھا، لیکن بہت سارے لوگ ایسا یہ کرے۔ تو بھائی جان یہ سب کیا ہے کہ مقصد زندگی سے واقف نہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اسلام کے کیا وسیع تصور ہے۔ اسلام ہر شعبے زندگی میں ہم کو کیسے بہترین جو ہے معلومات، ہدایتیں، رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس طرح سے اس پر جو ہے چلنے لگ جائیں اور ہر ایک گھر ایک مکتب بن جائے، کیا یہ آیت نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن کی تعلیم دیجئے، حدیث کی تعلیم دیجئے، سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے اور باتوں کو سمجھائیے، مقصد زندگی کو سمجھائیے۔ اور یہ امتحان گاہ ہے، آزمائش گاہ ہے، یہ جو ہے قید خانہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے جو ہے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ارے ہمارے لیے تو آخرت کی وسعتیں ہیں، جیسا آخرت کی وسعتیں کیا ہے، یہ دنیا قید خانہ کیوں ہے؟ یہاں پابندیاں کرنا ہے، یہاں عمل کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، توحید پر قائم رہنا ہے، شرک سے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ بہرحال یہاں پر ہم کو پھونک کر قدم رکھنا ہے۔ ایک کاٹی دار، جھاڑی دار راستہ ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں، اور اپنے دامن کو جو ہے بچائے ہوئے کہ کوئی کاٹا اس میں الجھنے نہ پائے۔ زندگی کا جو ہے وقت جو ہے گزارنا ہے اور موت سے ہم کران ہونا ہے۔ اور آخرت میں اللہ کے نیک بندوں کے لیے کیا وسعتیں ہیں جناب؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ارے اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائیاں جو ہے آسمانوں اور زمین جیسی ہے، اور وہ تیار کی گئی ہیں کن کے لیے؟
پرہیزگاروں اور متقیوں کے لیے، سچے اہل ایمان کے لیے۔ تو بہرحال میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا کیونکہ پہلے ہی وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ جو ہے مخلص اہل ایمان بنائے اور ہم دین کی مکمل طور پر جو ہے اس کی جو ہے پیروی کریں۔ کچھ کی پیروی کرے ہیں اور کچھ کی نہیں کر رہے ہیں، یہ بہت جو ہے بری بات ہے۔ دیکھیے میں آپ کو یہ بھی بات کہتا ہوں کہ یہودیوں نے اور ویسٹرن جو ہے پیپل نے ہم کو کیا کیے ہیں، ایک کتاب میں پڑھا ہوں، وہ آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اسپلٹ پرسنالٹی فینامنا، یعنی مسلمانوں کی شخصیتوں کو توڑ کے رکھ دو اور ان کا اسلام یہ مسجد کی چار دیواری کے حد تک محدود کر دو۔ بازاروں میں، ملازمتوں میں اور تجارت جو ہے گاہوں میں اور صنعتی دائروں میں ہر جگہ طاغوت کی جو ہے کی پیروی ہو رہی ہے۔ یہ ہے مسلمانیت ہماری۔ کیا یہ ہمارا انداز مسلمانی ہے؟ یہ نہیں جانا۔ پورے دین کو سمجھیے، دین کے فہم، اس کا شعور پیدا کیجئے، یہی اپنے جو ہے اولاد اپنے متعلقین میں پیدا کیجئے۔ اور جیسا اللہ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان لانے والو، دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور کافہ کے مفہوم میں یہ شامل ہے پورے احکامات کی پیروی کا اتباع کرو۔ آپ نماز پڑھ لے رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، میں بیٹی کی جوڑے کے پیسے دے رہے ہیں، بیٹے کی شادی کر رہے ہیں، جوڑے کے پیسے لے رہے ہیں، یہ مسلمانیت ہے۔ ایک بات کا پر ایمان، ایک بات کا انکار، اس سے دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو جو ہے صحیح توفیق نیک عطا فرمائے اور دین کا صحیح مفہوم سمجھنے والے ہو جائیں، اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں اور اس کی ہم دعوت دینے والے ہو جائیں اور ایک چلتا پھرتا ہم اسلام ہو جائے۔ ربنا تقبل دعا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔